بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا نماز کا معنی، اس کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، اس کی اہمیت حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اور نماز کی شرائط و آداب وغیرہ۔ تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نماز کے انفرادی فوائد۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نماز کے انفرادی فوائد، کیونکہ جتنی بھی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر لاگو کی ہیں، ان کے انفرادی اجتماعی فوائد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتائے ہیں۔ مثلاً روزے کے متعلق کا بات کرتا چلوں، اللہ رب العزت نے جہاں فرضیت روزے کا ذکر فرمایا، وہیں اس کا فائدہ بھی ذکر فرمایا۔ یعنی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اسی طرح نماز کے بھی بہت سارے اجتماعی فوائد بھی ہیں، انفرادی فوائد بھی ہیں۔ تو آج کے ہمارے جو سبق کا عنوان ہے وہ ہے نماز کے انفرادی فوائد۔ سب سے پہلا فائدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا قائم ہونا۔ نماز ادا کرنے سے انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ مسلمان اللہ جل شانہ کے سامنے اپنے بندے ہونے کا اقرار کرتا ہے کہ وہ میرا خالق، میرا مالک، میں تیرا عاجز و ناکارہ بندہ ہوں۔ اور یہ انسان سجدہ ریز ہو کر اللہ رب العزت کی عظمت و کبریائی اور اس کی توحید و یکتائی کا اظہار کرتا ہے، اور یوں سمجھیے کہ وہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے گویا وہ اپنے رب سے چپکے سے بات چیت کرتا ہے۔ تو یہ فائدہ یہ ہوا کہ ادائیگی نماز سے انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ، نماز کا انفرادی فائدہ، طہارت اور پاکیزگی کا حصول۔ طہارت و پاکیزگی کا حصول، کیونکہ ادائیگی نماز کے لیے طہارت اور پاکیزگی کو اسلام نے نماز کی شرائط میں داخل کیا ہے۔ نماز ادا کرنے کے لیے جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک صاف ہو۔ تو اب جب اس انسان نے نماز ادا کرنی ہے اور ان مذکورہ چیزوں کا پاک ہونا لازم و واجب ہے، تو اس طرح انسان کے بدن کے اندر بھی، اس کے لباس کے اندر بھی، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک صاف ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تو اب یہ انسان اپنے بدن کو اور اپنے لباس کو جہاں یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو پاک صاف رکھے گا۔ تو چنانچہ دن میں یہ آدمی 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے۔ اب ہر نمازی وضو کے اندر ہاتھوں کو دھوتا ہے، منہ کو دھوتا ہے، پاؤں کو دھوتا ہے۔ یہ جو اعضاء کھلے رہتے ہیں ان کو دھونا پڑتا ہے۔ اب ان اعضاء کو دھونے سے انسان کو طہارت اور صفائی حاصل ہوتی ہے، اور یہی طہارت اور صفائی ہی اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ تو نماز کے انفرادی فوائد میں سے
ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو طہارت و پاکیزگی حاصل ہوتی ہے نماز کی ادائیگی سے۔ اور فائدہ، نماز کی ادائیگی کے چند ارکان ہیں جن کے اندر قیام، رکوع، قعدہ، سجدہ، پھر اٹھنا، پھر بیٹھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ افعال مخصوصہ نماز کے اندر انسان کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ تو ان کے لیے مختلف حرکات و سکنات ہیں۔ تو اس طرح ورزش ہوتی ہے جسم کی۔ جب انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کی خاصی ورزش ہو جاتی ہے، اور ورزش سے انسان کی صحت بہتر رہتی ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کو 5 وقت کی نماز کی ادائیگی سے ورزش بھی ہو جاتی ہے بدن کی، جسم کی، اور اس سے صحت بھی حاصل، ورزش سے صحت انسان کی بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز کے انفرادی فوائد میں سے ایک فائدہ سحر خیزی بھی ہے۔ سحر خیزی کا مطلب صبح جلدی اٹھنا۔ صبح جلدی اٹھنا حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا بہت ضروری ہے۔ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میری صحت بہتر رہے، صحیح رہے، میں تندرست رہوں، تو پھر رات کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جانا چاہیے اور صبح جلد اٹھنا چاہیے۔ چنانچہ جو لوگ نماز کے پابند ہیں وہ اسی اصول پہ عمل کرتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جانا اور پھر صبح جلد بیدار ہونا۔ صبح پھر وقت پہ آنکھ انسان کی کھل جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے سحر خیزی جو انسان کی صحت کے لیے مفید ہے، اس کا ایک فائدہ یہ بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز کے فوائد میں سے ایک فائدہ، اہم فائدہ وقت کی پابندی کا بھی ہے، کیونکہ نماز کے اوقات مقرر ہیں، ان اوقات میں ہی نماز ادا کی جاتی ہے۔ ان اوقات کے اندر اگر نماز ادا نہیں ہوئی تو پھر یہ ادا نہیں کہلاتی، قضا کہلاتی ہے۔ تو اب جب ایک شخص 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرتا ہے تو اس میں وقت کی پابندی کی عادت پختہ ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومن پر اپنے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ تو اس طرح انسان کے اندر وقت کی پابندی کی عادت پیدا ہوتی ہے اور انسان وقت کا پابند بن جاتا ہے۔ اسی طرح انفرادی فوائد میں سے فرض شناسی کا بھی ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ نماز انسان میں فرض شناسی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے سے انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ نماز انسان کو دنیا کے تمام معاملات میں فرض شناسی کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے، پھر یہ انسان فرض شناس بن جاتا ہے، اپنی ڈیوٹیوں کو، اپنی ذمہ داریوں کو جو اس کے اوپر امور لازم ہیں ان کو ادائیگی کے اندر یہ کوتاہی اور غفلت نہیں کرتا، یہ آدمی فرض شناس بن جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کے فوائد میں سے ایک فائدہ ضبط نفس کا بھی ہے۔ ضبط نفس کا فائدہ کہ نماز انسان میں جہاں دوسرے اوصاف پیدا کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ضبط نفس کی صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ نماز میں وقت کی پابندی، طہارت اور دوسری شرائط اس لیے لگائی گئی ہیں کہ انسان میں ضبط نفس کی صفت پیدا ہو جائے۔ نماز ایک طرف تو انسان کی تربیت کرتی ہے، دوسری طرف کھرے اور کھوٹے انسان کی تمیز بھی کر دیتی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ صَفْوَةٌ، ہر چیز کی ایک
نشانی ہوتی ہے وصفوۃ الایمان الصلاۃ، اور ایمان کی نشانی جو وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو نماز انسان کے اندر ضبط نفس، فرض شناسی جیسی صفت پیدا کرتی ہے۔ ضبط نفس انسان کے اندر نماز کے ذریعے ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ صفت اور خوبی ہے جو انسان کو اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے پر ابھارتی ہے۔ اسی طرح رضاء الہی کا حصول، نماز کی ادائیگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ راضی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، اور اس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بڑھتا ہے۔ تو سب سے بڑا ذریعہ کہ میرا اللہ مجھ پر کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے، اور یہ نماز کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز کے فوائد میں سے، انفرادی فائدے میں سے کہ منشیات سے چھٹکارا ہے۔ منشیات، ایک سے جب نماز پڑھتا ہے تو اسے نشے کی عادت نہیں پڑتی، کیونکہ اسلام نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ ظاہر ہے ایک شخص نماز پڑھے گا تو وہ نشہ نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن مقدس نے نشہ سے بچنے کا حکم دیا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والوں، بے شک شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کو حکم دیا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح سب سے آخری فائدہ اور بڑا فائدہ کہ انسان جہنم سے نماز کے ذریعے بچ جاتا ہے۔ جہنم میں جانے کا ایک سبب نماز نہ پڑھنا ہے۔ اہل جہنم نے اپنے جہنم میں جانے کا سبب بیان کیا، وہ بھی یہی کہ ہم لم نک من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایک نماز کو قضا کر دیتا ہے اور پھر پڑھ بھی لیتا ہے، قضا کی وقت پر نہیں پڑھی، پھر پڑھی ہے، بعد میں پڑھ لی ہے، وقت گزر گیا، فرمایا ایک حکم جہنم میں جلے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جناب حکم کی مقدار کیا ہے؟ فرمایا 80 سال کا زمانہ، تو اب ایک نماز نہ پڑھنے سے انسان 80 سال جہنم میں جلتا ہے۔ اور جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔